فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، سئل عن قولہ تعالی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فقال علی علیہ السلام ہی القنا۔ صلوات بھیجے محمد عالم۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا گیا، یہ الفاظ خدا ہے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر و توضیح کے سلسلے میں ہیں۔ ویسے تو نہج البلاغہ میں قرآن کی عظمت کے متعلق بھی خطبے ہیں، لیکن جہاں پر مولا علی نے قرآن کی آیتوں کو اپنے خطبوں کے درمیان استعمال کیا ہے، وہ مقامات ایسے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر مولا علی کی کلام کے درمیان ان آیتوں کو دیکھے تو نہ بولنے والا قرآن بھی بول پڑتا ہے۔ یعنی ایک ہم قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک خطیب قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ہم قرآن کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں، معصوم قرآن کو اپنے انداز میں سمجھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کہ جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے، اس آیت کے ایک جز کے متعلق مولا علی سے سوال ہو رہا ہے، اور وہ آیت ہے، ترجمے پر آپ خود توجہ کر لیں گے کہ کتنا زیادہ ہماری زندگی سے یہ آیت وابستہ ہے، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، اچھے کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ یعنی ہمارا خالق کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر آدمی ایک کامیاب زندگی کے لیے حیران و پریشان ہے۔ اور میں تو
یہاں تک کہتا ہوں کہ آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے اسی لیے تاکہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، دیار غیر میں آنے کے بعد اپنا گھر چھوڑتا ہے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، لیکن چونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ واقعاً زندگی کی کامیابی ہے کیا، اس لیے وہ مایوس بھی ہوتا ہے، فرسٹریشن کا شکار بھی ہوتا ہے، زمانے کا شکوہ بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کو زمانے نے کچھ دیا نہیں، لیکن اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمانے سے کچھ مانگو گے تو سوائے ناکامی کے کچھ نہ ملے گا۔ آپ اچھا کھلائیں گے کسی کو تو پیٹھ پیچھے کہے گا اپنے دولت کی تشہیر کر رہا تھا، نہ کھلائیں گے تو کہے گا بڑے کنجوس ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، ہے نا یہی؟ عزیزان محترم، مولا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی، اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، تو اس حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ سئل عن قولہ تعالی فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یا علی حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہی القناعہ، حیات طیبہ نام ہے قناعت کا، لیکن قناعت مجبوری کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے جو عربی جاننے والوں نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے موضوع جو لفظ ہے وہ ہے کنٹینٹمنٹ، اور اس کی توضیح جب میں نے دیکھی تو ہیپینس کے ساتھ سیٹسفیکشن، سیٹسفیکشن میں مجبوری کی ملاوٹ لگتی ہے، تو خالی اطمینان نہیں، خوشی کے ساتھ اطمینان، اور یہ دولت جسے مل جائے خوشی کے ساتھ اطمینان، تو اس سے زیادہ کوئی کامیاب انسان ہو نہیں سکتا۔ مولا علی نے راز بتایا کہ قناعت پسند بنو، قناعت کا مطلب بھوکے رہنا نہیں ہے، قناعت کا مطلب کاہلی نہیں ہے، قناعت کا مطلب ہاتھ پیروں کا استعمال نہ کرنا نہیں ہے، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ محنت مشقت سے اپنی پوری توانائی سے کمائے ہوئے رزق پر مطمئن رہنا، جتنا ہمیں ملے ہم نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، جتنا ہمیں مل رہا ہے اس میں ہم اپنے عیش حیات کو مہیا کریں۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی جیسا مال ملے، سب کو ایک ہی جیسی دولت ملے، سب کو محنت کا ایک ہی جیسا ثمر ملے۔ یہ دنیا کے اپنے طریقے ہیں عزیزان محترم، اس لیے کہ سب کا اگر آئی کیو لیول ایک ہوتا، سب کی اگر جسمانی ساخت ایک ہوتی، سب کو اگر ایک جیسا علم ملتا، سب دولت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے، سب حسن کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے، تو انصاف سے آپ بتائیے کیا کاروبار دنیا آگے بڑھ سکتا تھا؟ بھائی توجہ کیجیے گا، سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس خود سب کچھ ہے تو ہم دوسرے کے کام کیوں آئیں؟ یا جب دوسرے کے پاس سب کچھ خود ہے تو وہ کسی اور کے کام کیوں آئے؟
یہ تو تفریق نہیں ہے، یہ کاروبار دنیا کو آگے بڑھانا ہے، ورنہ کائنات کی خلقت ہی نہ ہوتی۔ اب یہ پورا فلسفہ حیات ہے، اسے اس نے مختصر وقت میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ عقل انسانی کا فیصلہ یہی ہے کہ جو تمہارے لیے جائز ہو اس میں رہو گے تو اطمینان ملے گا، ورنہ دکھاوے کے لیے اگر تم نے اپنا امپائر اور اپنی مملکت بڑھا بھی لی تو غیر تو متاثر ہو جائیں گے، لیکن تمہارا نفس تمہیں ملامت کرتا رہے گا کہ جس دولت پر دوسروں کو تم متاثر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، یہ بتلا کہ یہ خود تیری دولت ہے کہ نہیں۔ توجہ کر رہا ہے جان محترم، دھوکہ نہ کھائے آدمی۔ بہرحال میں یہاں پر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس کے لیے تفسیر نمونہ میں مولا کے اسی قول کو نقل کیا اور یہ بتایا کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ 5-7 منٹ لگیں گے، میں شان نزول بتا دوں تاکہ قناعت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ جو میں نے کہا ہے اس کا تعلق کیا ہے، پھر آ جاؤں گا میں۔ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے اور اس شان نزول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول جو ہے کہ جس کے بعد یہ آیت آئی، تو پھر میں ایک دفعہ کہہ دوں کہ قناعت لٹانے کا نام نہیں ہے، اپنی چادر میں رہنے کا نام قناعت ہے، جتنی بھی چادر ہو، ورنہ پھر آدمی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، ایک کے بعد دوسرا قرض، دوسرے کے بعد تیسرا قرض، اور پھر جو ہے انسان اب وہ غلط راستوں سے جو ہے وہ جو بھی اپنا بنا لے سب کچھ، لیکن نفس مطمئن نہیں ہوتا، اندر سے کچوکے لگتے رہتے ہیں۔ وہ خود جانتا ہے کہ یہ کس ذریعے سے سب کچھ آیا ہے، دھوکہ دے کر آیا ہے، خوشامد کر کے آیا ہے، جھوٹ بول کے آیا ہے، وہ سب طریقے صحیح نہیں ہیں عقل والوں کے لیے۔ باقی دیوانوں کی میں بات نہیں کرتا کچھ، میں عقل مندوں سے خطاب کر رہا ہوں اور انہی پر میری توجہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، میں اس میں کوئی تفصیل نہیں دے پاؤں گا اس وقت کیونکہ میری منزل آگے ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میری زمین غصب کر لی ہے، اثر والا اتنا ہے کہ لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، تنہائی میں کہتے ہیں کہ وہ میری ہے لیکن گواہی نہیں دیتے۔ پیغمبر نے کہا بلاؤ اسے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، جا کر دیکھ لیجئے گا تفسیر نمونہ میں، 97 نمبر کی آیت ہے، 97 نمبر کی۔ خیر، پیغمبر نے اسے بلایا، اس شخص کا نام امرؤ القیس۔ پیغمبر نے کہا تو نے اس کی زمین لی ہے؟ صاف انکار۔ کہا قسم کھا۔ جو مدعی تھا یا رسول اللہ جھوٹی قسمیں کھانے کا یہ ماہر ہے۔ میں نے کہا نا میں اضافہ کچھ اپنی خطابت کا کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے کا ماہر ہے۔ پیغمبر نے کہا یا تو گواہ لاؤ یا اس کی قسم پر بھروسہ کرو۔ اب مدعی نے یہ کہا اور پیغمبر نے اسے سمجھا دیا کہ یہ دو باتیں، یا تو گواہ لے کر آ یا اس کی قسم پر بھروسہ کر۔ لیکن جب وہ قسم کھانے لگا تو پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر۔ اب 95 نمبر کی آیت ہے کہ لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد کو سستے میں نہ بیچو۔ ہمارے لیے سب سے سستی چیز ہے قسم، اور جھوٹی قسم سے آدمی اللہ کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ کسی انسان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہوئے ڈرتا ہے آدمی، اس لیے کہ اسے پتا چلے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں ہے جب پتا چلے گا تو دیکھا جائے گا، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔
جھوٹی قسم ہم نہیں جانتے کیا ہے. کوئی شوگر پیشنٹ کھیر کے کئی پیالے کھا رہا ہو تو عام آدمی نہیں سمجھے گا، لیکن جو ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کھا رہا ہے. تو اسی طرح سے جھوٹی قسم کی حقیقت ہر آدمی نہیں سمجھے گا، لیکن جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. پیغمبر جان رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، کہا جلدی نہ کر، کل آنا کل. لیکن جب دوسرے دن آیا تو بدلا ہوا تھا. آیت میں کیا ہے؟ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے. لوگ بار بار سوال کرتے ہیں ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. گھنٹوں کی تقریر میں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. آئیے یہاں دیکھ لیجئے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. توجہ کیجئے گا. کل تک کیا تھا مجھے نہیں معلوم، آج آئیے میں دکھا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. اگر یہ کیفیت پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم مومن ہیں. کل تک کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں. آج جب ایمان کا اثر ہوا تو بدل گیا، منقلب ہو گیا، چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا. پیغمبر کی مہلت تھی نا، پیغمبر کی مہلت تھی نا. اس لیے کہ مہلت کا فائدہ اٹھانے والے ہوں تو اٹھاتے ہیں. چاہے نبی مہلت دے، چاہے نواسہ نبی مہلت دے. توجہ کیجئے گا محترم. اب ایک مرتبہ آیا، کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کی زمین لی ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کی کتنی زمین ہے. دیکھا کیسے منقلب ہوا. یہ ہے ایمان. جب انسان اپنی غلطیوں کو ریالائز کر لے، یہ ہے جذبہ ایمانی. توجہ کیجئے گا. کہاں لی ہے لیکن پتا نہیں ہے کہ کتنی ہے اس کی. اس لیے اس سے کہیے کہ جتنی اس کی ہے وہ لے لے. اس نے بتائی. اب اس نے کہا اس سے کہیے کہ اتنی ہی اور لے لے. اب پاس بیٹھنے والوں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، جتنی اس کی ہے لے لے. ہر آدمی اس آئینے میں اپنے کردار کو دیکھے کہ ریالائز کر پا رہا ہے کہ نہیں، ورنہ اپنے ایمان کو درست کرے. کہا لی ہے، جتنی ہے لے لے. بتائی. کہا اتنی اور لے لے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا اتنے دن اس کی زمین استعمال بھی تو کی ہے. اب آیت آئی کہ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. اس نے کوئی احسان نہیں کیا، صرف لوٹی ہوئی زمین واپس کی، اپنے دائرے میں آیا، اپنی چادر میں آیا تو حیات طیبہ مل رہی ہے. توجہ فرمائی. تو ایمان و عمل صالح کے بدلے میں ملتی ہے حیات طیبہ. اب اگر کوئی کل ایمان ہو تو اس کی حیات کو سمجھے گا کون؟ عمل صالح کے بدلے میں ملتی ہے حیات طیبہ. اب اگر کسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، صلوات بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے. اچھا اب یہ ایمان، کل ایمان، میں نے پہلے اشرے میں بھی، لیکن خندق سے میرا دل نہیں بھرتا. اور پھر ایمان بغیر کل ایمان کے ذکر کے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ایمان، کل ایمان. مجھے آپ بتائیں کہ یہ مولا علی کو نبی نے کل ایمان کیوں کہا؟ بقول خطیب اکبر اس لیے کہا
کہ وہ نبی کے سامنے عقیدے کو چیلنج کر رہا تھا. بھائی ایک سلوات ذرا بھیجیں آپ محمد والے محمد تک. سننا میرے دوستو، ذکر خندق کیوں ضروری ہے؟ بھائی آپ بتائیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم مفہوم ایمان کو سمجھے بھی کہ نہیں؟ غیب کی باتوں پر یقین کا نام ہے ایمان. غیب کی باتوں پر یقین کا نام ہے ایمان. ہم اگر نہ سمجھ پائیں تو نبی جو خبر دیں اس پر یقین کا نام ہے ایمان. چاہے وہ توحید کے متعلق خبر دیں، چاہے وہ آخرت کے متعلق خبر دیں. توجہ کیجئے گا، اس پر یقین کا نام ہے ایمان. انتہا یہ ہے کہ اگر وہ امام آخر کے متعلق خبر دیں تو اس پر یقین کا نام ہے ایمان. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس نے ظہور مہدی کا انکار کیا اس نے گویا کہ ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے. اور یہ حدیث متفق بین الفریقین ہے کہ اگر ایک، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی کسی ایک بات پر بھی کوئی شک کرے تو گویا کہ اس نے ساری باتوں پر شک کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو 1400 برس کے بعد ہیں. ہمارا معاملہ تو جو ہے وہ ایمان کس کے پاس کتنا ہے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن میں اب یہ بات کر رہا ہوں نبی کے سامنے کی. عقیدے کا سورس کیا ہے؟ عقیدے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی. بھائی توجہ فرمائیے گا، عقیدے کا ذریعہ کیا؟ نبی ہے نا. اب نبی کے سامنے عمرو ابن عبدود عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہے. آج 1400 برس کے بعد کی بات نہیں ہے. نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے پر آنے والا؟ ڈرتے کیوں ہو؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ نبی کے سامنے یہ مذاق اڑ رہا ہے اس لیے کہ تمہارا نقصان کیا ہے میرے مقابلے پر آنے میں؟ اگر مار دو گے تو مجاہد کہلاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے. یہ بلا نہیں رہا ہے، عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہے. اور ایمان کا ذریعہ کیا؟ بھائی توجہ کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی سورس نبوت ہے نا. یہ قرآن جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ قرآن جب ہی قرآن بنا نا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بھائی نبی کے کہنے ہی سے تو ہمیں جانا کہ یہ قول نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر نبی فرق نہ بتاتا کہ دیٹ از قرآن، تو آپ بتائیں کون فیصلہ کرتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو قرآن کا سورس بھی نبی ہوا نا. بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی قرآن ہمارے قلب پر نہیں آیا، وہی ہمارے پاس نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نبی کی موجودگی میں، اب تو ہر آدمی بڑے بڑے دعوے کر لے کہ وہ کیا ہے، لیکن نبی کی موجودگی میں تو مرکز وہی ہے نا، محور وہی ہے نا، قدرت کی نگاہیں اسی کی طرف ہے نا. تو اب نبی کی موجودگی میں کوئی عقیدے کا مذاق اڑائے اور کوئی نہ اٹھے، آپ بتائیں اس ایمان کا تصور رہ جاتا کوئی؟ سمجھیے علی کل ایمان کیوں ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مجھے آپ بتائیں نبی کے سامنے
بھائی یہ نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیث کو ہلکا نہ سمجھیں آپ، بلکہ میں نے ابھی مجلسیں جو پڑھی اس میں یہ کہا کہ یا نبی اللہ، ہم تو جذباتی لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی کہہ لیں مولا علی کو، لیکن آپ کے لبوں پر تو وحی کا پہرا ہے، آپ تو احتیاط کیجئے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے لبوں پر تو وحی کا پہرا ہے، کیا بڑی بات ہو گئی؟ میدان میں بہت لوگ جاتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، یہ علی کل ایمان کیوں؟ لیکن آدمی سمجھے گا ہی نہیں جو مقدمہ میں نے بنایا کہ نبی کی موجودگی میں عقیدے کا مذاق اڑ رہا تھا۔ اگر مولا علی اٹھ کر اس عقیدے کا دفاع نہ کرتے تو ایمان کا تصور بھی نہ رہ جاتا۔ اب آپ سمجھے علی کے جانے کو نبی نے کیوں کہا کہ وہ عقیدے کا انکار کر رہا ہے تو وہ کل کفر ہے، اور یہ عقیدے کا دفاع کر رہا ہے اس لیے یہ کل ایمان ہے۔ دفاع کر رہا ہے، دفاع ایسا دفاع کہ جہاں پر نبی نے کہا جا رہا ہے کل ایمان، آئے تو کہا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ یا نبی اللہ، ثقلین کے برابر کہہ دیجئے۔ افضل کہہ کے ہم لوگوں کو موقع نہ دیجیے، یا افضل کہہ رہے ہیں تو بتا دیجئے کتنا افضل۔ نبی نے کہا یہ تمہاری معرفت کی ٹیسٹنگ ہے، افضل میں کہوں گا، اب یہ تمہاری پرواز ہے کہ کہاں تک جاتے ہو۔ نبی نے افضل کہا ہے، سوچ سمجھ کر بات کیجئے گا، ثقلین کو پہلے سمجھ لیجئے تب افضل کی بات کیجئے گا۔ اور افضل میں یہ اتنا اونچا، اب کہاں تک یہ جائے گا؟ آپ پابند مجھے نہ کیجئے کہ اتنا ہی افضل مانو، کوئی انصاف نہیں ہے، یہیں تک مانیے افضل، افضل تو اتنا سا، آپ کے لیے افضل اتنا سا، ہمارے لیے افضل اتنا سا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ تو ایمان و عمل صالح۔ لیکن دوسرا بنیادی لفظ کیا ہے آیت کا؟ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آج حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا 1400 برس پہلے اسلام کہہ چکا کہ قید ایمان و عمل صالح کی ہے، مرد و عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بہت سی عورتوں کو عقیدے کے میدان میں ڈٹتے ہوئے دیکھا ہے، مردوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر کسی عقیدے کا دفاع یاد رکھیے گا تو ضربت کیوں بنی افضل؟ اس لیے کہ کل ایمان کی ضربت ہے، تو ہم تو ثقلین سے واقف بھی نہیں ہیں، اس لیے یاد رکھیے گا ہم اپنے عمل میں اگر کوئی عمل سب سے افضل بنانا چاہتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھیے بھائی، ہمارے اعمال ہیں نا، ہم اعمال کرتے ہیں، وہاں تو ثقلین کی عبادت سے افضل، لیکن ہم مومن ہیں تو ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر اگر کسی عمل کو سب سے افضل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی عقیدے کا دفاع کریں،
عقیدے کا دفاع ہمارا افضل عمل بنے گا. بھائی توجہ کیجئے گا, عقیدہ عقیدت نہیں, عقیدت اور ہے, عقیدہ اور ہے. عقیدت ہمارے جذبات بھی ہو سکتے ہیں برجائے مطلوبیت میں. عقیدہ اسے کہتے ہیں جو معصوم کی طرف سے آئے. توجہ کیجئے گا, مثلا شفاعت عقیدہ ہے, عقیدت نہیں ہے. ذکر علی عبادت عقیدہ ہے, عقیدت نہیں ہے. گریہ بر حسین عقیدہ ہے, عقیدت نہیں ہے. تو اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے, میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, تو وہ مذاق اڑانے والا کیا ہوگا آپ جانے, میں کچھ نہ کہوں گا. لیکن عقیدے کا اگر مذاق اڑا رہا ہے تو عقیدے کا کوئی مذاق, یعنی بے عمل ہونا اور ہے, عمل کا خراب ہونا اور ہے, عقیدے کا مذاق اڑانا. اسی طرح سے عمل اور ہے, افضل عمل اور ہے. تو اگر کوئی عقیدے کا مذاق اڑائے اور اس کا دفاع کیا جائے تو وہ عمل نہیں ہوتا, وہی افضل عمل ہوتا ہے, وہی خیر عمل ہوتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ باتیں اور بھی ہیں, لیکن یہاں عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں. تو نہیں ہے اگر علی کل ایمان ہے تو عورتوں میں بھی تو کوئی ہو. تو نبی نے کہا ہم پہچنوائیں گے. فضائل علی کے سنو, عظمت زہرا کی جانو. کہا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. اللہ اکبر. کہا جتنا بھی علی کو سمجھ سکتے ہو وہ اتنا ہی سمجھ کر فیصلہ کر لینا کہ علی نہ ہوتے کوئی ہم رتبہ اور ہم مرتبہ نہ ہوتا. تو جب ہم نے یہ پڑھی آیت من ذکرن او انسا, تو دل چاہا کہ عورت اور مرد کے متعلق جو آیتیں ہیں انہیں اور پڑھا جائے. بات نہج البلاغہ سے شروع ہو کر یہاں تک آئی. اب ہوتے ہوتے بات پہنچی ذکر مادر مریم تک, کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی, پروردگار جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے نذر کروں گی تیرے گھر کے لیے. سمجھ گئے نذر کی اہمیت کیا ہے؟ نذر مانیے نہ مانیے تو اس سے بدلیے نہ. نذر قرآنی عقیدہ ہے. رب انی نذرت لک. اب دیکھیے نزاکت کتنی ہے. ذہن میں کچھ بھی رہا ہو کہ کیا ہوگا, لیکن پیدا ہو گئی لڑکی. مادر مریم نے نذر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے, ممکن ہے سوچا ہو کہ لڑکا ہوگا, لیکن اس کی وضاحت نہیں تھی کہ لڑکا ہوگا تو میں وقف کروں گی. نذر تو یہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے. پیدا ہوئی تو لڑکی. اب انہیں پسو پیش ہوا کہ معبود ہم نے تو لڑکی جنی ہے. آئیں سنیں اس وطن کے لوگ, ان کو بتائیے کہ قرآن کس عظمت کی نگاہ سے جناب مریم کو دیکھتا ہے. قرآن کس عظمت کی نگاہ سے جناب عیسیٰ کو دیکھتا ہے. اب ایک مرتبہ پسو پیش ہے, اس لیے کہ لڑکی آج اس کی کوئی پہچان نہیں ہے, تو جناب عیسیٰ کے دور میں بھی اس سے بھی آگے, اس لیے کہ یہ ولادت مریم کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا کیا سوچا ہوگا مادر مریم نے کہ یہ لڑکی پیدا ہو گئی, اسے خانہ خدا کے لیے وقف کریں گے تو کتنے مسائل آئیں گے. ایک مرتبہ
آواز قدرت آئی کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے, کیا جنا ہے, اور ہم نے اسے قبول کیا. توجہ کیجئے گا, اب اگلا جملہ آ رہا ہے کہ ہم نے اسے قبول کیا اس لیے کہ لیس الذکر کالانثی, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. عام طور سے مفسرین نے یہ سمجھا کہ یہ مادر مریم کا قول ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. لیکن علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں کہا قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے. کب قرآن اپنا لہجہ بدلے, کہا یہ قول مادر مریم نہیں ہے کہ لیس الذکر کالانثی, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, بلکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا پیدا کیا, ہم نے اسے قبول کیا اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر مادر مریم کا قول ہوتا تو جملہ یوں ہوتا کہ معبود یہ لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکی لڑکے کی طرح ہوتی نہیں. یہی ہوتا نا, لڑکی پیدا ہو گئی, لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. یعنی مجھے تو لڑکا چاہیے تھا, لڑکا ہوتا تو میں اس کو وقف کرتی تیرے گھر کے لیے. لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. علامہ طباطبائی نے کہا لفظوں کی ترتیب ہی فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا پیدا کیا, ہم نے اسے قبول کیا اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمیں اس لڑکی کو مادر عیسیٰ بنانا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ لڑکا ہوتا تو معجزاتی لڑکا نہ پیدا ہوتا. بھائی توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ باپ بن جانا اور ہے, ماں بننا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب میں زیادہ وقت لوں گا تو اصل مطلب پر میں آ نہ پاؤں گا. عزیزان محترم یاد رکھیے گا, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب میں کیا کروں, نبی ذریعہ, نبی وسیلہ, دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ, سب کو لڑکوں سے نوازنے والا پروردگار, اس نے اپنے نبی کی نسل اس کے لڑکے کے ذریعے نہیں بڑھائی. اب میں اسے کیا کروں, یہ آیت کے اشارے ہیں خالی, اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو نسل نبی پھیلی ہوئی ہے یہ نبی کی بیٹی ہی کی تو نسل ہے, یہ نبی کی بیٹی ہی کی تو نسل ہے, جس سے پتا چلا کہ جتنا زیادہ قدرت نے بتایا کہ لڑکیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, اور اسی لیے اپنی کنیز خاص کو پہچنوانے کے لیے کسی مرد کو ذریعہ نہیں بنایا کہ زہرا بیٹی کس کی ہے, زہرا زوجہ کس کی ہے, زہرا ماں کس کی ہے, بلکہ اتنے بڑے بڑے مردوں کی موجودگی میں کوئی سردار انبیاء, کوئی سردار اولیاء, کوئی جوانان جنت کا سردار, لیکن کہا ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کا باپ, چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کے شوہر, چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے, تاکہ پتہ چل جائے کہ قدرت عورت کو مرکز بنا کر بتاتی ہے کہ ایسی عورت ہو تو جس کو نبی بھی جس پر فخر کریں, علی بھی جس پر فخر کریں, امام بھی جس پر فخر کریں. بتا دیا یہاں ایمان و عمل صالح دیکھا جاتا ہے, عورت اور مرد کا فرق نہیں دیکھا جاتا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. بآواز بلند ایک صلوات بھیج دیجئے. نسل نبی آگے بڑھی ہے لڑکی کے ذریعے. اب مصلحتیں پروردگار جانے, میں تو گراؤنڈ کی حقیقت آپ کو سنا رہا ہوں. عزیزان محترم,
اور ایسی خاتون کہ جس کے لیے نبی کہیں ابی ہا. اس کا پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، لیکن رحمت للعالمین کے لیے جو ماں کا درجہ رکھے، بس یاد رکھیے گا کہ ہر قدم پر نسل انسانی کے لیے، معاشرے کی صحت کے لیے، اولادوں کے کردار کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو علی جیسا معصوم کسی ایسے گھرانے کی تلاش نہ کرتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ جہاں عقد ہو تو عباس جیسا بیٹا ہو. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جناب ام البنین کے لیے شرف یہ نہیں ہے کہ وہ زوجہ کس کی ہیں، بلکہ شرف یہ ہے کہ وہ ماں کس کی ہیں. بزرگی یہ ہے کہ یہ ماں کس کی ہیں. اللہ اکبر، کیا شرف ہے، کیا بزرگی ہے. لیکن اب یہ دروازوں کا فرق بھی ہے کہ جناب مریم کے لیے جب ولادت کا وقت آیا تو کہا گیا یہ میرا گھر ہے، یہاں ولادت نہیں ہو سکتی. اور جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو گھر سے بلایا جا رہا ہے. اچھا، ابو طالب بھی اتنے غیرت مند ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ابو طالب کی رضا کے بغیر ایسے وقت جناب فاطمہ بنت اسد نکل سکتی تھیں؟ کہا ہوگا کہ اشارے مل رہے ہیں، ضرورت ہے دین کو کہ تم جاؤ اللہ کے گھر میں. تو ماضی کی شریعت گواہ ہے کہ ولادت ہونی نہیں چاہیے خانہ خدا میں. توجہ کیجئے گا. تو جناب ام البنین نے کہا، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، یا کوئی اشارہ ہوا، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن میں تو انداز سے فیصلے کرتا ہوں کہ اگر مشکل کے حل کے لیے جاتی تو دروازے پر جاتی، دیوار تک نہیں. یہ دروازے کے بجائے دیوار پر جا کر دعا کرنا بتا رہا ہے کہ یہ عام مشکل نہیں ہے. ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ وقت ولادت مادر عیسیٰ کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو کہا کہ معبود اگر تیرے گھر کو ضرورت ہے کہ علی پیدا ہوں تو اب تو ہی کوئی معجزہ دکھا تاکہ پتا چلے کہ وہ مادر عیسیٰ تھیں کہ وقت ولادت جنہیں نکالا گیا یہ مادر حیدر کرار ہیں جنہیں بلایا جا رہا ہے. یہ میں نے جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہی تاکہ پتا چلے کہ اس خاندان کا قدرت سے ربط اتنا ہے، اس لیے کہ وہاں جو معاملہ تھا مادر عیسیٰ دل میں کیا سوچ رہی تھیں کہ لڑکا ہو جائے، لیکن لڑکی ہوئی. لیکن اللہ رے تمنائے علی، میں پھر وہیں پر آ گیا جہاں سے میں نے بات کو بدلا تھا. اللہ رے تمنائے علی کہ اگر لڑکا چاہا تھا تو ایسا عباس جیسا ملا کہ جس کی نظیر کوئی نہیں. توجہ کیجئے گا، جس کی مثال کوئی نہیں، اور جس کی عظمت یہ ہے. دیکھیے دنیا میں ہم نے جو کچھ مانگا وہ نبی کے کہنے سے مانا. میں ابھی عرض کر چکا، عقیدے کے لیے سورس اور ذریعہ نبی ہیں. اب شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے
کہ نبی محشر میں کہیں گے کہ معبود یہ تجھے پہچان نہیں سکتا تھا، اس نے میرے کہنے سے تجھے مانا. توجہ کیجئے گا، اب اس نے کیے ہیں گناہ، اس لیے میرے کہنے سے اب اسے معاف کر دے. اس سے زیادہ میں عقیدہ شفاعت کو آسان نہیں کر سکتا. توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن وہاں دیکھیے شفاعت کی مسند پر نبی بیٹھا ہے محشر میں اور امت کی سفارش کر رہا ہے اور اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی شفاعت کے لیے لائی کیا ہو، شفاعت کے لیے کیا لائی ہو. رحمت للعالمین پوچھ رہا ہے اپنی بیٹی سے، وہ جس کی نسل نے پورا دین بچایا ہے. اب آپ سمجھیے تمنا علی کیا ہے. زہرا اور کچھ نہیں بلکہ کہیں گی عباس کے بازو کافی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ محشر میں شفاعت کے لیے جس ذات کا تذکرہ ہو اسے عباس کہتے ہیں، وہ ہے تمنا علی. اور پھر عزیزان محترم دیکھیے جس طرح سے جناب ابو طالب کے ساتھ فاطمہ بنت اسد ہیں، جس طرح سے پیغمبر اسلام کے ساتھ جناب خدیجہ ہیں، جس طرح سے مولا علی کے ساتھ جناب زہرا ہیں، اسی طرح سے مولا حسین کے ساتھ جناب زینب ہے. جناب زینب، اللہ اکبر، ایسا کردار، ایسا کیریکٹر کہ جو کائنات کی زینت ہو اس کی زینت ہے زینب. آسان نہیں ہے. مصائب کے باب میں چلا گیا ہوں، لیکن اللہ، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے سجدے کو کبھی ترک نہ کیا کیجیے، اس کی عبادت کو کبھی فراموش نہ کیا کیجیے. اگر اس کی عظمت اور جلال کو سمجھنا ہے تو مولا حسین کے عمل سے سمجھیے. ہم کیا ہیں، ہماری عبادتیں کیا ہیں، لیکن مولا حسین ہر شہید کو اٹھا کر کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے. ہر شہید کی قربانی پیش کی مولا حسین نے اور مولا حسین کی قربانی پیش کی جناب زینب نے. اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول فرما لے. اور پھر جناب زینب نے جس طرح سے نسل رسول کی حفاظت کی ہے، جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو نکال کر لائی ہیں. ہاں، سنا ہوا آپ کا جملہ ہے، لیکن اثر بہت ہے جملے میں، کہ نسل حسین کو تو بچایا بی بی نے، لیکن اپنی نسل قربان کر دی. ہاں عزیزو، سفر آگے بڑھ رہا ہے. شہادت حسینی کے لیے ضرورت ہے سب سے آخر میں ایک ایسی مہر کی کہ جس کا کوئی دشمن بھی انکار نہ کر سکے. اس مہر کو حسین علی اصغر کی شکل میں لائے. خدا آپ کی تمناؤں کو پورا کرے. جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اس ننھے علی اصغر اور 4 سالہ بی بی سکینہ کے طفیل میں ان سب کی دلی مرادیں پوری ہوں. عزیزو، یہ رزق
صدقہ ہے جناب علی اصغر کا. کوئی اور باپ ہوتا تو آدھا خون زمین کی طرف آدھا آسمان کی طرف پھینک کر کہتا کہ جب میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے تو کسی کو یہ نہ ملے. لیکن اللہ رے حسین نے یہ خون اپنے چہرے پر ملا. اور آپ کو پتا ہے کہ کام وہ کیا اصغر نے. صداقت حسین کا مسئلہ تھا. امام حسین کہہ رہے تھے میرا بچہ پیاسا ہے, دشمن کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو مولا حسین نے کہا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کر دو. تو جو کام طہارت مریم کے لیے جناب عیسیٰ نے کیا تھا, وہی صداقت امام حسین کے لیے جناب علی اصغر نے کیا. انہوں نے گویا ہو کر طہارت مریم کی گواہی دی. جناب علی اصغر نے پپڑائے ہوئے ہونٹ پر زبان کو پھیر کر صداقت حسین کی گواہی دی کہ ہاں ہاں میرا بابا سچ کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو کام تلواروں نے نہیں کیا تھا وہ کام جناب علی اصغر کے اس انداز نے کیا کہ لشکر یزیدی میں تلاطم برپا ہوا. لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہاں ہاں حسین سچ تو کہتے ہیں, اگر کوئی بات ہے تو حسین سے اختلاف ہے. اس بچے کی خطا کیا ہے, اس بچے کی خطا کیا ہے؟ آئینہ آئینہ ہرملا کا نعرہ بلند ہوا. اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دیا جائے. ہاں عزیزو, جناب علی اصغر کمسن ضرور ہیں لیکن کمسن شہادت نے کربلا کی تکمیل کی ہے. تو یاد رکھیے گا کربلا کے لیے جو ضرورت جناب علی اصغر کی ہے, کوفہ و شام کے لیے وہی ضرورت جناب سکینہ کی ہے. دیکھیے میں نے سفر کی شروعات جناب مریم سے کی اور بات آ گئی جناب سکینہ تک. ہاں بڑا کردار ہے جناب سکینہ کا اس ظلم کو اجاگر کرنے میں. یہ مخصوص مجلس جو ہر سال ہوتی ہے, اور اگر میں حاضر رہتا ہوں تو ذکر کی سعادت نصیب ہوتی ہے. بڑے ارمانوں کے ساتھ یہ مجلس کی جاتی ہے. خداوند عالم سب کے جذبوں کو سلامت رکھے, توفیق میں اضافہ کرے. یقیناً مولا حسین کو اپنی بچی سے بڑی محبت تھی اور عزادار بھی. ویسے تو ہر ذکر پر تڑپ جاتے ہیں لیکن جناب سکینہ کے ذکر پر تڑپ میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس بچی کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی مماثلت ہے دادی اور پوتی میں. جناب زہرا اور جناب سکینہ, اللہ اکبر عزیزان محترم, جناب زہرا کی پسلیاں شکستہ ہیں, بی بی کا پورا بدن زخمی ہے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا خواب میں آئے اور مولا علی سے کہا کہ میں جا رہی ہوں, میرے بابا نے مجھے نوید دے دی ہے. اور ادھر مولا حسین خواب میں آئے. لیکن راستے میں جو جو ہوا عزیزو تفصیل میں دے نہیں سکتا, لیکن حجت کو تمام کیا ہے. جب ایک مرتبہ کہا پھپھی اماں میں بھی یزید سے پانی مانگ لوں, تو جیسے حسین نے سوال آپ کیا تھا ویسے ہی جناب زینب نے کہا ہاں سکینہ مانگ لو. بی بی جانتی تھی یہ ظالم پانی نہ دے گا, لیکن اگر پہلے ہی منزل پر جھڑک دیتا تو بچی ماں کی آغوش میں چلی جاتی یا پھپھی کے پاس چلی جاتی. ظالم نے ستم یہ کیا کہ انکار نہیں کیا. بی بی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں, اپنے لشکر والوں کو پانی پلایا, پھر جانور کو پانی پلانے لگا. ہاں عزادارو, جب پانی بچ رہا تو ظالم نے مشک کا دہانہ کھولا بی بی سکینہ کے سامنے. ہاں ایک منظر اور, اس دفعہ میں نے دربار کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ پڑھا, لیکن اس کا سب سے کیا وجہ ہے کہ سید سجاد شام کو یاد کر کے روتے رہے. اگر کبھی فرصت ملے اور کتابوں میں جو دربار لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے
تو پھر آپ سے بیٹھا نہ جائے گا. ماں بہنیں بے ردا، سرے حسین سے بے ادبی، اس سے بڑا میں جملہ نہ کہوں گا. اور اس درمیان غیروں کا تڑپنا کہ یزید یہ نہ کر. آپ مجھے بتائیں جب غیر تڑپ رہے ہیں تو سجاد کیا کریں؟ میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے پڑھوں. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اس بچی کو میں لینا چاہتا ہوں، معتبر ترین کتابوں میں ہے. عزادارو، بی بی سکینہ نے سجاد سے لپٹ کر کہا ہوگا کہ بھیا کیا امتحان میں یہ بھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے تفصیل دی نہیں، ظاہر سی بات ہے. جناب زینب نے کہا کہ سکینہ نہ گھبرانا. اب کچھ مکالمے ہوئے، میں نے اس کو ترک کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیرت دار بھائی جب بھی اس منظر کو سوچتا ہوگا کہ ہائے وہ دربار جہاں میرے بابا کے ساتھ بے ادبی اور میری بہن کے ساتھ یہ سلوک، تو روئے نہ تو سجاد کرے کیا. اب اس کے بعد یہ قافلہ قید ہو گیا. انداز یہ ہے کہ جناب سکینہ روز زندان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں. شام کی عورتیں آتی ہیں، پوچھتی ہیں بچی آپ کا وطن کیا ہے، آپ کے جو عزیز تھے ان کو مارا کس طرح سے گیا. جناب سکینہ رودات سناتی جاتی ہیں. شام کی عورتیں آشنا ہوتی چلی، شام کی عورتیں آشنا ہوتی چلی کہ اسی درمیان ایک رات میں جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. اب جو بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو گھبرا کر اٹھی اور کہنے لگی پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا. عزادارو ذرا اندازہ کریں کہ ایک 4 سال کی بچی ہے، رات کے سناٹے میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، اور جب حسین کا نام آیا تو سب نے گریا شروع کیا، سب نے رونا شروع کیا. یہ رونے کا شور دربار یزید میں پہنچا. دربار یزید سے سر حسین آیا. اب جو بہت دنوں کے بعد بی بی سکینہ کو اپنے بابا کا سر ملا تو بیٹی نے رخسار کو، اپنے لبوں کو بابا کے رخسار پہ رکھ کر رونا شروع کیا. روتے روتے سکینہ کی آواز جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، اس عالم غربت میں ہاں آپ جاتے تھے چہلم کے موقع پر پرسہ دینے کے لیے، روتے ہوئے دعا کریں کہ راستے پھر سے کھلیں، زوار پھر جا سکیں، بیٹی کو بابا کا پرسہ دے سکیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ جا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ رونق نہیں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے سب کو بتایا کہ اب یہ بچی دنیا میں نہیں رہی، لیکن عزادارو ستم یہ ہے کہ بدن اتنا زخمی ہے کہ لباس جدا نہیں ہو سکتا. اسی لباس میں غسل دیا گیا. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیے تو سمجھ لیجئے گا کہ مولا علی جب بی بی زہرا کو غسل دے رہے تھے، پسلیاں شکستہ تھی، ایسی چیخ بلند ہوئی تھی کہ اصحاب تڑپ گئے تھے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو بچی اتنی زخمی ہو کہ لباس جدا نہ کیا جا سکے، اسی لباس میں غسل دیا گیا. سید سجاد جنازہ لے کر چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں آزادارو، ایک گوشے میں بنی ہوئی قبر ملی، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ میری بچی کو ہمیں دے دو. ذاکرین کہتے ہیں یہ حسین کا سینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، اس لیے باپ لینے آ گیا کہ لاؤ لاؤ ہمیں دے دو. میں نے 2 بازوؤں کا ذکر کیا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے کہ لاؤ کربلا میں تو
مظلوما ماتم حسین.